اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جنت میں ایک وادی ہے جو سفید کستوری کو پھیلاتی ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوگا، پھر اس کرسی کے گرد نور کے ممبر نصب ہوں گے اور انبیاء کرام تشریف لا کر ان پر بیٹھیں گے۔ پھر ان ممبروں کو سونے کی کرسیاں گھیرے میں لے لیں گے جن پر جوہر کے تاج سجائے گئے ہوں گے۔ حضرات صدیقین اور شہداء تشریف لا کر ان کو زینت بخشیں گے۔ پھر بالا خانوں والے حضرات تشریف لائیں گے اور کستوری کے ٹینوں پر تشریف رکھیں گے۔ اب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رونق افروز ہوگا اور ارشاد فرمائے گا، میں ہی وہ ذات ہوں جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ یہ میری بزرگی کا مقام ہے، تم مجھ سے مانگو۔ چنانچہ یہ تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا طلب کریں گے کہ ان کی رغبت اور شوق پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان حضرات کے لیے انعامات کے ایسے دروازے کھلیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ ان کو یہ نعمتیں آئندہ کے جمعہ تک کے لیے عنایت ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر قعود فرمائے گا، اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی تشریف لے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں جو ایک سفید موتی سے بنے ہوں گے، نہ ان میں کوئی جوڑ ہوگا نہ پھٹن ہوگی، میں واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ یاقوت احمر سے بنے ہوں گے اور زبرجد اخضر سے بنے ہوں گے۔ انہی بالا خانوں میں بھی ان میں نہریں چلتی ہوں گی اور ان کے درختوں کے پھل لٹکتے ہوں گے۔ ان میں ان کی بیویاں ہوں گی اور خدمت گار ہوں گے، مگر سب سے زیادہ ان کو جمعہ کے دن کے آنے کی طلب ہوگی تاکہ ان کی عزت اور مرتبے میں اور اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا بھی اضافہ ہو۔ اسی لیے یوم جمعہ کو یوم مزید بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو پکار کر فرمائے گا، اے جنت والو، تو وہ عرض کریں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار، اور سعادت آپ کی طرف سے ہے اور خیر آپ کی قبضے میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں راضی نہ ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ اپنی مخلوق میں اتنا کسی کو نہیں نوازا۔ تو وہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کروں؟ تو وہ عرض کریں گے اے رب، اس سے افضل نعمت کون سی ہے؟ تو وہ فرمائے گا میں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، اب کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مومنین کی طرف مسکراتے ہوئے تجلی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکرانے کا معنی علم عقائد کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت پر اپنے فضل، نعمت اور اظہار شرافت کا نزول فرمائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل نعمت جنت میں داخل ہونا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر چکیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنتی حضرات کے پاس بھیجیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پکار کر فرمائیں گے اے جنت والو، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت کے میدان میں اس کی زیارت کو نکلو۔ یہ میدان جنت کا ہموار حصہ ہوگا، اس کی مٹی مشکی ہوگی اور کنکر در و یاقوت کے ہوں گے اور درخت سرسبز سونے کے ہوں گے جن کے پتے زبرجد کے ہوں گے۔ چنانچہ جنت والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اور غنیمت میں نکلیں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت اور زیارت چہرہ اقدس کے ساتھ سرخ رو کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا مقام ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اس وقت یہ رب العالمین کے چہرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کا حق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری شان اور عظمت کے لائق یہ ہے
کہ میں نے تمہیں اپنے قریب جگہ دی اور اپنے گھر میں رہائش ادا کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں سکونت اختیار کر لیں گے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آ کر کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اس کی زیارت کرو۔ جب سب حضرات زیارت کے لیے جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ بلند آواز سے تسبیح و تحلیل ادا کریں۔ پھر مائدۃ الخلد کو بچھایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مائدۃ الخلد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ یعنی کہ کنارہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے سے بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ یہ جنتی حضرات اس سے کھائیں گے اور پھر پئیں گے اور پھر لباس پہنیں گے، پھر کہیں گے اب کوئی بات باقی نہیں، صرف اللہ عز و جل کے رخ زیبا کی زیارت ہی رہ گئی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا تو جنتی سجدے میں گر پڑیں گے، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم عمل کرنے کی جگہ پر نہیں رہتے ہو بلکہ انعام و اکرام کی جگہ میں رہ رہے ہو، اس لیے سجدے سے سر اٹھاؤ اور جنت کے نعمت میں مسرور رہو۔ اور حضرت ابو رزین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم سب اپنے رب کو قیامت کے دن انفرادی طور پر دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر چاند کو نہیں دیکھتا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چاند سے بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی حضرات کافور کے ٹیلوں پر جس کے دونوں کنارے نظر نہ آئیں گے بیٹھ کر ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے۔ کافور کے اس ٹیلے پر ایک نہر جاری ہوگی جس کے دونوں کنارے مشک کے ہوں گے، اس پر لڑکیاں ہوں گی جو نہایت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریں گی، جس کو نہ اگلے لوگوں نے سنا ہے اور نہ پچھلے لوگوں نے سنا ہوگا۔ جب یہ حضرات اپنے محلات کی طرف واپس جانے لگیں گے تو ان میں سے ہر شخص ان لڑکیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کے ہاتھ سے پکڑ کر لے جائے گا، پھر یہ اپنے گھروں میں جانے کے لیے موتیوں کے انباروں سے گزریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گھروں تک نہ پہنچانے کی ہدایت نہ کرے تو وہ نہ ان تک کبھی پہنچ سکے، اور یہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جمعہ کو تیار کی ہوں گی۔ اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے، اس کے سائے میں تیز رفتار سوار 100 سال تک چل سکتا ہے۔ اس کے پتے سبز چادروں کی طرح ہیں، اس کے پھول ملائم نفیس ہیں اور اس کی ٹہنیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہیں، اس کے پھل پوشاکیں ہیں، اس کی گوند زنجبیل اور شہد ہے، اس کی وادی یاقوت احمر اور زمرد اخضر کی ہے، اس کی مٹی مشک عنبر کافور اسفر کی ہے، اس کی گھاس چمکدار زعفران کی ہے، اس کی خوشبو کی لکڑی بغیر جلانے کی خوشبو دیتی ہے، اس کی جڑ سے چشمہ سلسبیل، چشمہ معین اور چشمہ رحیق پھوٹتے ہیں۔ اس کی جڑ جنتیوں کی مجالس کی جگہ ہے جہاں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے اور ان کے جمع ہو کر گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرات اسی طرح سے اس کے سائے میں گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور یاقوت سے پیدا شدہ اونٹ کی عمدہ سواریوں کو کھینچ کر لائیں گے، اور پھر ان اونٹوں میں روح پھونک دی جائے گی اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ان کی باغیں سونے کی کڑیوں کی ہوں گی، چمک دمک اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا چمکنے والے ستارے ہوں گے، ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا چمکنے والے ستارے ہوں گے، ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور چمکدار سفید پتھر کی طرح ملتی جلتی ہوگی۔ دیکھنے والوں نے حسن و رعنائی میں ویسی سواریاں نہیں دیکھی ہوں گی، آج خود تابع دار ہوں گی، بغیر مشقت کے اطاعت کریں گی۔ ان پر کجاوے ہوں گے در اور یاقوت کے، اور ان کے اوپر لولو اور مرجان کے نگینے جڑے ہوں گے۔ اس کے سر کی ہڈیاں سرخ یاقوت سونے کی ہوں گی، ان کو تعجب انگیز سرخ لباس پہنایا جائے گا۔ ایسی خوبصورت سواریاں یہ فرشتے ان کے لیے بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی زیارت کر سکو اور وہ تمہاری زیارت کرے۔ تم اس سے گفتگو شنید کرو
اور وہ تم سے گفت و شنید کرے اور اپنے فضل کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ تمہارے انعامات میں ترقی بخشے، تو ان حضرات میں سے ہر شخص اپنی اپنی سواری پر سوار ہو جائے گا اور ایک سیدھی صف کی شکل میں چلیں گے۔ چنانچہ اونٹنی کا کان دوسری اونٹنی کے کان سے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ جنت کے درختوں میں سے جس درخت کے پاس سے گزریں گے وہ ان کو اپنے پھل کا تحفہ پیش کرے گا اور ان کے راستے سے ہٹ جائے گا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کی صفیں ٹوٹ جائیں اور کوئی دوست دوسرے دوست سے جدا نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ اللہ جبار و تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے تو وہ ان کے لیے اپنے رخ زیبا کو ظاہر کرے گا اور ان کے سامنے تجلی فرمائے گا۔ اپنی عظیم عظمت کے ساتھ ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا۔ چنانچہ یہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، آپ ہی سلام ہے اور آپ ہی کے لیے جلال اور اکرام کا حق ہے۔ تو ان کا رب ان سے فرمائے گا، میں ہی سلام ہوں اور میری ہی طرف سے سلامتی ہے اور جلال و اکرام میرا ہی حق ہے۔ خوش آمدید میرے بندو جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی اور میرے عہد کی پاسداری کی۔ وہ عرض کریں گے اور مجھ سے ڈرتے رہے۔ تو وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کی عزت کی قسم، جس طرح سے آپ کی قدر کا حق تھا ہم نے ویسی قدر نہیں کی اور نہ ہی آپ کا حق ادا کیا۔ آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، میں نے تم سے عبادت کرنے کی مشقت ختم کر دی ہے اور تمہارے بدنوں کو راحت میں کر دیا ہے۔ وہ زمانہ طویل ہو گیا جو تم نے اپنے بدنوں کو نماز و عبادت وغیرہ میں کھڑے رکھا اور چہروں کو جھکایا۔ اب تو تم میری عیش، میری رحمت اور شان و شوکت کی منزل تک پہنچ چکے ہو۔ اب تم جو چاہو مجھ سے مانگو، میرے آگے تمنا کرو، میں تمہاری تمنائیں پوری کروں گا۔ آج میں تمہارے نیک اعمال کے مطابق انعام و اکرام سے نہیں نوازوں گا، بلکہ اپنی رحمت اور شان و شوکت اور وسعت و جلال کے مطابق عطا کروں گا۔ چنانچہ جنتی حضرات خواہشات کرنے اور تحفہ جات اور عطیات کی وصولی میں مصروف رہیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے سب سے کم درجہ کا جنتی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے قیامت تک کی تمام دنیا کے برابر تمنا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے اپنی خواہشات میں بھی کافی کثر چھوڑی ہے۔ جو کچھ تم نے مانگا اور تمنا کی وہ سب تمہیں عطا کرتا ہوں، اور جو تم نے اپنی خواہشات میں کمی چھوڑی اس کا مزید اضافہ کرتا ہوں۔ اب تم ان عنایات اور عطیات کی طرف دیکھو جو تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، تو بڑے اونچے اونچے اور بلند و بالا کبے ہوں گے اور موتیوں اور مرجان کے بالا خانے ہوں گے، ان کے دروازے سونے کے ہوں گے، ان کے پلنگ یاقوت کے ہوں گے، ان کے بچھونے باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے، ان کے ممبر ایسے نور کے ہوں گے جو بالا خانوں کے دروازوں اور صحن کو روشن کر رہے ہوں گے سورج کی شعاع کی طرح، اور کچھ اور محلات ہوں گے جو اعلیٰ علیین میں جڑے ہوں گے اور یاقوت سے بنے ہوں گے، ان کا نور خوب چمکتا ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو تابع نہ کرتا تو وہ نگاہ کی روشنی چھین لیتے۔ ان محلات میں جو یاقوت سے بنے ہوں گے ان میں سفید ریشم بچھا ہوگا، اور جو یاقوت احمر سے بنا ہوگا اس میں سرخ ریشم بچھا ہوگا، اور جو یاقوت اخضر سے بنا ہوگا اس میں باریک سبز ریشم بچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔